السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ عزیز دوستو، آج آپ کو جو قانونی مشورہ دینا ہے وہ فیملی مقدمات کے بارے میں ہے۔ اگر بیوی کے حقوق خاوند پورے نہ کرے اور وہ ناراض ہو کر اپنے گھر میں بیٹھ جائے تو وہ عدالت سے جو معاونت حاصل کر سکتی ہے اس کے اندر یہ ہے کہ وہ اپنے اگر بچے ہیں تو بچوں کے خرچے کا دعویٰ کر سکتی ہے۔ اگر اس کو ڈائیورس ہو گئی ہے تو وہ سامان جہیز کی واپسی کا دعویٰ کر سکتی ہے، اور جو اس نے علاج معالجہ کروایا ڈیلیوری کا خرچہ لے سکتی ہے، اور اس طریقے سے وہ اپنے طلائی زیورات وغیرہ کا دعویٰ دائر کر کے دعویٰ لے سکتی ہے اور خرچہ لے سکتی ہے۔ خرچہ لینے کے لیے اس کو عدالت پابند کر کے اس کو خرچہ لے کے دیتی ہے۔ اگر اس کا گھر والا خرچہ نہ دے تو پھر اس کی پراپرٹی کو بھی کرکی کر کے اس کو خرچہ لے کر دیتی ہے کورٹ۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس نے حق مہر کو لکھا ہوا ہے تو حق مہر اس کو لازمی ملتا ہے۔ ہاں، تاہم اگر جو وکالت نامے کے اندر نکاح نامے کے اندر جو یہ شرائط لکھی جاتی ہیں، روٹھی منی کے صورت میں اور ناراضگی کی صورت میں اتنا ماہوار خرچہ دے گا، اور یہ شرائط جو ہوتی ہیں یہ کوئی قانونی شرائط نہیں ہوتی ہیں۔ بلا وجہ ناراضگی کی صورت میں یا بلا وجہ طلاق کی صورت میں 2 مرلے کا مکان دے گا، یہ شرائط کوئی قانونی شرائط نہیں ہوتی ہیں، یہ شرائط پر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے اگر مرد ہے تو وہ مرد جو ہے وہ اپنا دفاع کر سکتا ہے، اپنی مالی حالت بتا سکتا ہے، وہ عورت کو آباد کرنے کا دعویٰ کر سکتا ہے، مالی حالت بتا کے اپنا خرچہ کم کروا سکتا ہے، اور بچوں کو وہ گارڈین کا دعویٰ کر کے بچے بھی لے سکتا ہے، بچوں سے ملاقات بنا سکتا ہے، ملاقات کا شیڈول بنا سکتا ہے۔ تو باقی اگر آپ کا کوئی سوال قانون کے متعلق ہوا کرے تو کمنٹ میں بے شک لکھ دیا کریں، بلا دھڑک ایک کمنٹ میں کوئی زیادہ دیر نہیں لگتی ہے، تو میں آپ کو دوسرے دن اس کا جواب دے دیا کروں گا، یا اس وقت کمنٹ میں بھی آپ کو جواب دے دیا کروں گا۔ تو آج کا جو کالم ہے جی، لکھتے ہیں کہ میری نسل کے لوگوں نے ٹیلی ویژن پر پہلی جنگ تب دیکھی تھی جب سن 1990 میں امریکہ اور اس کے اتحادی فوجوں نے عراق پر حملہ کیا تھا۔ بغداد پر بموں کی بارش شروع ہوئی تو دنیا کے پہلے عالمی نیوز چینل نے لائیو دکھایا، اور غالباً ہیڈ لائن اس طرح کی تھی کہ بغداد کا آسمان بمباری سے جگمگا اٹھا ہے۔ خبریں پڑھنے والے نے ہیڈ لائن کچھ اس طرح پڑھی تھی کہ جیسے فٹ بال میچوں پر کمنٹری کرنے والے جوش میں آ کر کسی گول کا منظر بیان کرتے ہیں، اس دن سے عالمی جنگیں ہمارے گھر میں گھس آئی ہیں، اور آپ کسی بھی دن رات کے کھانے کے وقت ٹی وی لگائیں تو دنیا میں کہیں نہ کہیں کسی شہر کا آسمان بمباری سے جگمگا رہا ہوگا، اور گورے صحافیوں کو اس شہر کا درست نام لینا بھی کبھی نہیں آئے گا۔ آہستہ آہستہ لائیو کوریج اور میڈیا جنگ کا لازمی حصہ بن گئے۔ جس طرح کسی زمانے فوج کے ساتھ طبل اور نعرے بجانے والے چلتے تھے جو اپنی سپاہ کا خون گرماتے تھے، اسی طرح نیو یارک ٹائمز اور وال سٹریٹ جرنل جیسے اخبارات کے مدبر صحافی پہلے جنگ کا جواز سمجھاتے تھے، اور پھر الیکٹرانک میڈیا میں ان کے بھائی بہن حملہ آور فوجوں کے ٹینکوں اور بختر بند گاڑیوں میں بیٹھ کر جنگ کی کوریج کے لیے پہنچ جاتے تھے۔ ان جنگوں میں بندوق کی نالی اور ان کی آنکھ دشمن کو ایک ہی نظر سے دیکھتے تھے۔ جب ہنستی ہنستی آبادیاں تباہ کر دی جاتی اور لوگ اپنے گھروں کے ملبوں سے اپنے پیاروں کی لاشیں اور کھانے کے برتن ڈھونڈ رہے ہوتے تو مغرب سے مغربی ضمیر کے رحم دل دستے سوکھا راشن اور بچوں کے کھلونے لے کر پہنچ جاتے۔ ان کے امدادی ٹرکوں پر بھی کیمرے والی صحافی موجود ہوتے جو راشن کے لیے اٹھے ہاتھوں اور بے کس چہروں کی تصویریں دنیا تک پہنچاتے اور داد پاتے۔ جدید جنگ تقریباً ایک مکمل سا پیکج بن گئی تھی جس میں سے اسلحے کے کاروبار میں بھی خوب پھلتا پھولتا، اور جنگ زدہ لوگوں کے لیے خیموں کملوں کی مانگ بھی ہمیشہ ضرور رہتی۔ جن کو ازلی خون کی پیاس تھی انہیں بھی خوراک مل جاتی، اور جن کے دل انسانیت سے بھرپور تھے ان کا دھندا بھی چلتا رہتا۔ پہلے آسمانوں سے بمباری، پھر بستیاں رونتے ہوئے ٹینک، اور اس کے بعد جنگ بندی کے مطالبے، اور پھر امدادی ٹرکوں کے قافلے۔ اسلحے کی فیکٹریاں بھی 3 شفٹوں میں چلتی، اور انسانی ہمدردی سے لبریز مغربی ضمیر کے دہاڑیاں بھی خوب لگی رہتی۔ جب اسرائیل نے غزہ پر وحشت ناک بمباری شروع کی، اور چونکہ ایڈیٹوریل گائیڈ لائن کی ضرورت ہے اس لیے بتاتے چلے کہ یہ لڑائی 7 اکتوبر کے حماس حملوں سے شروع نہیں ہوئی، 70 سال سے پہلے شروع ہوئی تھی، تو موسمی دفاع تجزیہ نگاروں کا بھی خیال تھا کہ امریکہ اور اس کے باقی نام نہاد برادری
چند دن اسرائیل کو کھلا ہاتھ دے گی اور ایک کے بدلے 10 مارو۔ اگر کسی نے غزہ میں گھر، سکول، اسپتال، میوزیم بنا لیا ہے تو اسے نیست و نابود کر دو۔ بچے مریں گے، مارو، لیکن پھر مغربی ضمیر انگڑائی لے کر بیدار ہوگا اور کہے گا ہم نے بہت ہزار بچوں کی لاشوں کی تصویریں دیکھی ہیں، اب یہ کام بند کرو۔ لیکن مغربی ضمیر کی گنتی ابھی پوری نہیں ہوئی۔ ہم تک ننھے بچوں کی تصویریں اور کہانیاں دنیا تک پہنچانے والے 70 صحافی بھی مار دیے ہیں، اور ان میں سے کئی پورے خاندان کے ساتھ۔ لیکن مغربی ضمیر اسرائیل سے صرف یہ کہلوا سکا ہے کہ ہم نے غلط بم مار دیا ہے۔ چند دن پہلے کرسمس منایا گیا۔ دنیا میں سب سے زیادہ آبادی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کی ہے۔ حضرت عیسیٰ بھی فلسطین میں تھے، اور لیکن مغرب نے انہیں گورا، نیلی آنکھوں اور سنہری بالوں والا بنا لیا۔ ان کی جائے پیدائش بیت الحم ہے، وہاں بھی اسرائیل کئی دفعہ گولے چلا چکا ہے۔ اس مرتبہ کرسمس پر وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بچپن کے مجسمے کو ایک ملبے کے ڈھیر میں پڑا ہوا دکھایا گیا، اور محترم پادری منتھر آئزک نے اپنے کرسمس کے خطبے میں فرمایا، اور آج کے بعد ہمارا کوئی یورپی دوست ہمیں انسانی حقوق یا عالمی قانون پر لیکچر نہ دے، کیونکہ ہم گورے نہیں ہیں اور تمہاری اپنی منطق کے مطابق انسانی حقوق اور عالمی قانون ہم پر لاگو نہیں ہوتے ہیں۔ جناب والا، یہ ایک تحریر تھی جس تحریر کے اندر بڑے دکھ اور کرب کی کیفیات پائی جاتی تھیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ کئی سالوں سے مسلمانوں کو مارا جاتا ہے، شہید کیا جاتا ہے، اور پھر ان پر نوحہ کنا ہوا جاتا ہے، اور پھر ان کے لیے امدادی ٹرک بھیجے جاتے ہیں، پھر ان کی لاشوں کا مذاق اڑانے کے لیے ان کو کمبلوں کے اندر سجانے کے لیے کمبل دے کر میڈیا کے سامنے تصویریں بنائی جاتی ہیں کہ دیکھو ہم راشن دے رہے ہیں، ہم خوراک دے رہے ہیں۔ یعنی ایک ہاتھ سے مارتے ہیں، دوسرے ہاتھ سے تھپ تھپاتے ہیں۔ اس میں دشمن سے کیا گلہ کرنا ہے؟ دشمن سے کیا گلہ کرنا ہے؟ دشمن کیوں ہمارا ہمدرد ہوگا؟ گلہ تو ہمیں اپنے آپ سے کرنا چاہیے۔ سچ پوچھئے، اگر ہم اپنا ضمیر جھنجھوڑیں تو کیا ہماری مسلمانوں کی تاریخ صرف حضرت امام مہدی کا انتظار کرتے ہوئے وقت میں نہیں گزر رہی؟ کبھی ہم نے ریسرچ کی طرف، تحقیق کی طرف، اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی طرف، کاروبار کی طرف اور اپنے معاشی حالات کو مضبوط کرنے کی طرف کبھی ہم نے غور کیا ہے؟ ہم نے صرف یہی آس لگائی ہوئی ہے حضرت امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے، وہ ہمیں بچائیں گے، اور وہ بھی کوئی نہ کوئی اٹھ کر دعویٰ کر دیتا ہے میں مہدی ہوں، اور باقی مسلمان اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ تیری ایسی کی تیسی، تو مہدی کا ہی ٹہتا نہیں۔ تو ہمارا تو یہی ہے، دجال کب آئے گا، قیامت کی کتنی نشانیاں ہیں، قیامت کب ظہور ہوگی، یہی ہمارے کلپس زیادہ چلتے ہیں، اور یہی ہماری پھکی ہے جو زیادہ بکتی ہے۔ حالانکہ قیامت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نے واضح طور پر بتا دی ہے، اللہ کو ہی پتہ ہے وہ کب آئے گی۔ جب اللہ نے اتنا واضح بتا دی ہے کب آئے گی، تو میں دیکھ رہا تھا کہ ٹاپ سرچ میں مسلمانوں کے یہی بڑا ہوتا ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ یار جب آئے گی وہ تب آئے گی، حضرت امام مہدی علیہ السلام جب تشریف لائیں گے، اللہ کو جب پتہ ہے جب آ جائیں گے۔ ہمیں اس سے پہلے کیا کرنا ہے؟ کیا فقط ان کا انتظار کرنا ہے؟ کیا فقط ہم نے دجال کے فتنے سے پناہ مانگنی ہے؟ ہم نے اور کوئی کام نہیں کرنا، محنت نہیں کرنی؟ ہاں جی، کوئی ویکسینیشن کرونا جیسی بیماری آ جائے تو باہر سے بنائی جائے، کوئی دوائیاں ہوں، کوئی الیکٹریسٹی ہو، کوئی الیکٹریشن۔ آج بھی ہم مغرب کے مرہون منت ہے ٹیکنالوجی میں، IMF سے قرضے لیتے ہیں، کشکول ہمارے ہاتھوں میں ہے، بحیثیت قوم ہم کہاں کھڑے ہیں۔ یہ اس کا تجزیہ ہم سب کو کرنا چاہیے، کرتے رہنا چاہیے۔ اپنے بچوں کو آج تک مجھے یاد ہے جب میں چھوٹا ہوتا تھا تو بچیوں کو تعلیم دلانے کے لیے ایک یہ مہمہ ہوتا تھا کہ ہاں بچیوں کو کیا کرنا ہے پڑھا کر۔ اب کچھ فرق پڑا ہے، لوگ پنجاب میں بچیوں کو پڑھاتے ہیں۔ تو جیسے ایک وقت تھا گناہ سمجھا جاتا تھا انگریزی پڑھنا، ایک وقت تھا جب تقابلی جائزہ لینے کے لیے کسی دوسرے کے دین کا مطالعہ بھی کفر سمجھا جاتا تھا۔ آج بھی ہم نے یہ دیکھا ہے، لوگ یہ کہتے ہیں ہو قرآن پاک کو نہ پڑھو ترجمے سے، استاد کے بغیر تم مر جاؤ گے، تم جو ہے وہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ استغفر اللہ، قرآن پڑھ کے لوگ کہتے ہیں گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو تحقیق کے دروازے ہم نے بند کر دیے ہیں، اور انتظار کے دروازے بند ہیں۔ انتظار اچھے دنوں کا،
اچھے وقت کا، حضرت امام مہدی علیہ السلام کا، قیامت کا. بس اس وقت تک، جب تک یہ ہم ایسا کرتے رہیں گے تو یہ حقیقت ہے کہ مغرب، یورپ، دشمن ہمیں مارتا رہے گا، مار کے اسلحہ بیچتا رہے گا، اور پھر ہماری لاشوں پہ کھڑا ہو کر دوسرا گروپ بھیج کر آنسو، جھوٹے آنسو مگر مچ کے بہا کر، اور ہمیں امدادی پیکج اور راشن دیتا رہے گا، اور ہمارے بچے یوں لائنوں میں لگ کر جو بچ جائیں گے وہ لیتے رہیں گے، جو مر جائیں گے اس پر ہم آنسو بہاتے رہیں گے. لمحہ فکریہ ہے دوستو، لمحہ فکریہ ہے. اگر آج آپ کو یہ میری بات اچھی لگی ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس بات کو شیئر کریں، دوسرے لوگوں تک پہنچائیں. ہو سکتا ہے میری بات کسی کے دل میں گھر کر جائے، اور کسی خاندان میں کوئی بچہ ایسا پیدا ہو جو مسلمانوں کے تحقیقاتی ریسرچ کو، وقار کو بحال کرے، ہمارے مسلمانوں کے ممالک کے معیار کو بلند کرے. ممکن ہے آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، پرسوں نہیں اس سے اگلے دن ترسوں، کبھی نہ کبھی ہمارے اندر کوئی نہ کوئی تبدیلی پیدا ہو اور ہمارا وقار بلند ہو، ہم بحیثیت قوم ایک اچھی قوم جانے جائیں. تو بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.